الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک منقبت کی فرمائش کل کی گئی تھی، اس کے 2-3 اشعار سماعت کر لیں۔ ایک بار بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ عرش کا تارا بن کے چمکنا، عرش کا تارا بن کے چمکنا، سب کے بس کی بات نہیں، عرش کا تارا بن کے چمکنا، سب کے بس کی بات نہیں، پیارے نبی کی گود میں جانا، پیارے نبی کی گود میں جانا، سب کے بس کی بات نہیں، پیارے نبی کی گود میں جانا، سب کے بس کی بات نہیں۔ اور یہاں سے شعر سماعت حضرات کہ سارے مسلمان سارے مسلمان پڑھتے ہیں قرآن ادب سے، یہ سچ ہے نیزے پہ قرآن سنانا، نیزے پہ قرآن سنانا، سب کے بس کی بات نہیں، پیارے نبی کی گود میں جانا، سب کے بس کی بات نہیں۔ اور بعد شہادت نیزے پہ سر ہے، ایسے نازک لمحے میں کہ بعد شہادت بعد شہادت نیزے پہ سر ہے، ایسے نازک لمحے میں غیروں کو بھی کلمہ پڑھانا، سب کے بس کی بات نہیں،
غیروں کو بھی کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور چاروں طرف ہے گھور اندھیرا اور دشمن کا خطرہ ہو کہ چاروں طرف ہے چاروں طرف ہے گور اندھیرا اور دشمن کا خطرہ ہو، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں۔ پیارے نبی کی گود میں جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور نام خدا پر لوگوں نے قربانی دی ہے، لیکن نام خدا پر لوگوں نے قربانی دی ہے، لیکن کہ نام خدا پر نام خدا پر لوگوں نے قربانی دی ہے، لیکن اپنے سارے گھر کو لٹانا سب کے بس کی بات نہیں، اپنے سارے گھر کو لٹانا سب کے بس کی بات نہیں۔ پیارے نبی کی گود میں جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور بچہ ان کے گھر کا خود اپنی قربانی کا، بچہ ان کے گھر کا خود اپنی قربانی کا، کہ بچہ ان کے گھر کا خود اپنی قربانی کا، وعدہ کرنا اور نبھانا سب کے بس کی بات نہیں، وعدہ کرنا اور نبھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ پیارے نبی کی گود میں جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور مقطع پیش کر رسول اللہ
ماجد تیرے ذہن پہ ابن حیدر کا کرم ہے ورنہ ماجد تیرے ذہن پہ ابن حیدر کا کرم ہے ورنہ ماجد تیرے ماجد تیرے ذہن پہ ابن حیدر کا کرم ہے ورنہ یہ محفل اور نعت سنانا سب کے بس کی بات نہیں یہ محفل اور نعت سنانا سب کے بس کی بات نہیں پیارے نبی کی گود میں جانا سب کے بس کی بات نہیں درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرام منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے آئلہ ہست حسین نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز ڈرا نہیں کرتی جان دی ہوئی اسی کی تھی جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا محترم حاضرین آج محرم الحرام شریف کی یہ 8ویں مجلس ہے اور جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کل کا بیان بڑا لمبا ہو چکا تھا طبیعت میری پہلی تاریخ سے ہی ناساز ہے مگر آپ لوگوں کی محبتیں ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے بول پا لیتا ہوں ورنہ جو میری سچویشن ہے جو حالت ہے ایسی سچویشن اور ایسی حالت میں بولنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وقت کو ادھر ادھر ضائع نہ کرتے ہوئے ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں کل کے بیان میں نے کہا تھا کہ جب تک جانثاران اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ایک فرد بھی رہا تب تک خاندان نبوت کے چشم و چراغ میں سے کسی ایک کو بھی میدان کارزار میں آنے نہیں دیا ایک بعد دیگرے جانثاران اہل بیت اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر کے شہادت سے اپنے آپ کو سرفراز کرتے رہے ایک بعد دیگرے جانثاران اہل بیت آتے گئے اور سر کٹا کر کے شہیدوں میں اپنا نام شمار کرتے گئے جب ایک بعد دیگرے ایک کر کے آتے گئے شہید ہوتے گئے تو پھر حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ جن کے تعلق سے میں کل بیان کیا تھا آخر میں ان کے بعد حضرت وہب رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حر رضی اللہ عنہ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر کے میدان میں آتے ہیں
آپ نے کل کے بیان میں سنا تھا یہ وہی حر ہیں جنہوں نے سرکار امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کو روکا تھا، آپ کے ساتھ ساتھ رہے تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ ابن زیاد اس طریقے سے چالاکی اور چال بازی کے ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے سرزمین پر رکنے پر مجبور کر دے گا، یا اتنی بڑی بدبختی ابن زیاد کی کہ وہ امام حسین سے جنگ کرے گا، حضرت حر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہ تھا۔ لہذا جب حضرت حر رضی اللہ عنہ کے دل پر امام عالی مقام کی تقلید نشتر کی طرح چبھی تو حضرت حر کو پتا چلا کہ حق کے ساتھ کون ہے اور غلط کون ہے۔ قرآن نے کہا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، قرآن کہتا حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ حضرت حر کے دل پر امام عالی مقام کی تقریر اس طریقے سے سرایت کر گئی کہ حضرت حر نے اپنے آپ کو اشقیاء کے فوج سے نکال کر کے، دشمنوں کے فوج سے اپنے آپ کو نکال کر کے امام حسین رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل کر لیا، اور امام عالی مقام کی بارگاہ میں آ کر کے کہا کہ یا امام کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، میری غلطی کی معافی ہو سکتی ہے؟ امام عالی مقام نے فرمایا کہ اے حر، تیرا نام حر ہے جس کا معنی آزادی کے ہے، جا تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے، اللہ تیری توبہ قبول کرے گا، تیرے گناہوں کو معاف کرے گا، اے حر کا تو آزاد ہے۔ حضرت حر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو امام عالی مقام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور اب پھر مجھے اجازت دے دے کہ میں میدان کارزار میں آؤں۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت حر رضی اللہ عنہ جب میدان کارزار میں آئے تو حضرت حر کے ایک بھائی بھی تھے، حضرت حر رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی بھی تھے، اس نے اپنے بھائی حضرت حر کو دیکھا کہ لشکر اعداء سے نکل کر حر امام عالی مقام کے لشکر میں آئے ہیں، تو بھائی کو بھی جوش آیا اور گھوڑا دوڑا کر میدان کارزار میں آیا۔ ابن سعد کو لگا کہ حضرت حر کا بھائی ہمارے ساتھ ہے تو حضرت حر سے مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے بھائی سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان کارزار میں گیا ہوگا، مگر جیسے حضرت حر کا بھائی میدان کارزار میں پہنچا تو اپنے بھائی حر سے کہا کہ میرے بھائی تم نے بڑا اچھا کام کیا کہ دشمنوں کی فوج سے نکل کر کے تم اللہ کے رسول کے نوازے کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اے میرے بھائی، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی امام عالی مقام کی طرف سے لڑوں اور اپنی جان کو امام عالی مقام کے قدموں پر نچھاور کر دوں۔ حضرت حر اور حضرت حر کے بھائی دونوں میدان کارزار میں ہیں۔ جب حضرت حر کے بھائی نے اپنے بھائی سے ہاتھ ملا لیا، یعنی دوستی کر لی، تو ابن سعد دل ملا گیا اور دل میں خیال بھی کیا، لوگوں سے کہا بھی کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ حر بڑا چالاک آدمی ہے، دانا آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے، لیکن اے حر تیری عقل مندی پر آج تف ہے کہ تو ہماری فوج سے، یزید کے فوج سے نکل کر کے امام حسین کی فوج میں شامل ہو گیا اور اپنی جان کو قربان کرنے کے تیار ہو گیا۔ حضرت حر نے کہا اے ابن سعد افسوس تو تجھ پر ہے، کہا ابن سعد توجہ کر دیجیے آپ لوگ، اے ابن سعد افسوس تو تجھ پر ہے، تو مجھے کہتا ہے کہ میری دانائی کو کیا ہو گیا؟ ارے میں نے تو عقل مندی کے وہ کام کیے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے نکال کر کے اپنے آپ کو جنت کے راستے پر لگا دیا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے اللہ اکبر کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کارزار میں آئے تو آپ نے اس طریقے سے وار کیا کہ دشمن کے جس صف پر جس طرف نکل گئے ہیں پشتوں کے پشتے لگا دیے ہیں، جس طرف سے گزر گئے ہیں ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کے سر گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ عالم یہ کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف سے گزر جا رہے ہیں لوگوں کے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ جا رہے ہیں۔ آج حضرت حر کے سینے میں آل رسول کی محبت اس طریقے سے موجزن ہو گئی ہے کہ آل رسول کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے حضرت حر تلوار چلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حر تلوار چلا رہے ہیں اور عالم یہ کہ ایک ساتھ کوئی بھی
حضرت حر کے مقابلے کو آنے کو تیار نہیں ہے، بس ایک ہی کے پاس داؤ تیر تھا، چاروں طرف سے جو ہے تیروں کی بارش ہونے لگی، تلواروں کی بارش ہونے لگی، اور حال یہ کہ حضرت حر رضی اللہ عنہ گھوڑے سے زمین پر گرتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ ادرکنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے میری خبر لیجئے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ لشکر یزید میں ڈال کر کے حضرت حر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر لائے، ان کے سر کو زانو مبارک پر رکھا، اپنے پاک دامن سے چہرے کے گرد و غبار کو صاف کیا۔ اللہ اکبر، وہ لوگ بھی کتنے خوش نصیب تھے کہ جن کے سر کو امام حسین اپنے زانوں پر رکھ رہے ہیں، جن کے چہرے سے گرد و غبار کو اپنے کپڑے سے صاف کر رہے ہیں، کتنے خوش نصیب وہ لوگ تھے۔ اللہ اکبر، ابھی تھوڑی سی جان حضرت حر کی باقی تھی، آنکھیں کھول دی، دیکھا کہ ابن رسول اللہ کی گود میں سر ہے، اتنا دیکھنا تھا، مسکرا دیے اور عرض کیا حضور ایک بار اور فرما دیجئے کہ میں راضی ہو گیا ہوں۔ امام علی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، فرمایا حر میں تو راضی ہوں مگر خدا اور رسول بھی تم سے راضی ہے۔ یہ مدعا سن کر حضرت حر کی روح کف سے سری سے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر، چند ہی جو ہے لمحے ہوئے تھے حضرت حر کے کہ ایک ایسی عظیم سعادت سے حضرت حر مالا مال ہو گئے کہ اس عظیم سعادت کو پانے کی تمنا صحابہ اکرام نے کی ہے، جن کی دعا صحابہ اکرام نے کی ہے، اور وہ تمنا شہادت کی تمنا ہے، وہ تمنا شہادت کی تمنا ہے۔ گویا چند لمحے پہلے حضرت حر کا مقام کچھ اور تھا، جیسے ہی اللہ کی رضا کے لیے، دین اسلام کی آپ بیانی کے لیے اپنے سر کو کٹا دیا، اب مقام بلند و بالا ہو گیا، اب مقام اتنا بلند و بالا ہو گیا کہ قرآن کہتا ہے حضرت حر کے گلے کٹے ہیں، حضرت حر کا بازو کٹا ہے، حضرت حر کے پاؤں کٹے ہیں، سینہ چیرا گیا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے حضرت حر کو مردہ نہ کہو کہ وہ زندہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے حضرت حر نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر، میں عرض کر رہا تھا ایک ایک بعد دیگرے آتے گئے جان سارا اہل بیت اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے گئے۔ کسی شاعر نے کہا ہے آرزو یہ ہے کہ دم نکلے تمہارے سامنے، تم ہمارے سامنے ہو ہم تمہارے سامنے، آرزو یہ ہے کہ دم نکلے تمہارے سامنے، ہم تمہارے سامنے ہو تم ہمارے سامنے، تیرے قدموں میں سر ہو اور تارے زندگی ٹوٹے، تیرے قدموں میں سر ہو اور تارے زندگی ٹوٹے، یہی انجام الفت ہے، یہی مرنے کا حاصل ہے، یہی انجام الفت ہے، یہی مرنے کا حاصل ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت حبیب بن مظاہر کو دیکھ لیں، عابس بن سیس کو دیکھ لیں، اور زہیر بن قین کو دیکھ لیں، اور جو ہے انس الکاہلی کو دیکھ لیں، آپ مشہور صحابی ہیں جو غزوہ بدر و حنین میں آپ جوانی کے عالم میں شریک ہوئے تھے، ان سبوں نے کربلا کے میدان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ کربلا کی سرزمین پر ایک روایت کے مطابق جو ہے 17 افراد، ایک روایت کے مطابق 11 افراد، ایک روایت کے مطابق 12 افراد جو صحابہ اکرام میں سے تھے، ان لوگوں نے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، جنگ چل رہی ہے، دوران جنگ ایک خاتون محترم اپنا ایک 11 سالہ لڑکا لے کر کے امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اللہ رب العزت اپنی ماں کے ساتھ میدان کربلا میں امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے۔ ماں امام عالی مقام سے کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے اپنے بیٹے کو بڑے لاڈ سے پالا ہے۔ وہ نوجوان وہ 11 سالہ بچہ بھی کہتا ہے، اے ابن رسول اللہ، یہ میری ماں ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں، میری ماں نے مجھے بڑے لاڈ سے پالا ہے، میری عمر شریف ابھی 11 سال ہے، مگر میری ماں کی تمنا ہے کہ میں آل رسول پر قربان ہو جاؤں، میری ماں کی خواہش ہے کہ میں آل رسول پر قربان ہو جاؤں۔ وہ مائیں بھی کیسی مائیں تھی، ایک ہی بیٹا ہے جس کی عمر پاک ابھی 11 سال ہے، مگر ماں کی تمنا ہے بیٹے کا دم نکلے، بیٹا دنیا سے جائے تو آل رسول کی محبت میں فنا ہو جائے، بیٹا دنیا سے جائے تو اپنی جان کو آل رسول کے قدموں پر قربان کر کے جائے۔ اللہ اکبر، ان ماں کے دلوں میں وہ کون سی ممتا تھی، وہ کون سی محبت تھی، اسلام سے وہ کون سی چاہت تھی کہ 11 سالہ بیٹے کو آپ جانتے ہیں جس کا ایک بیٹا ہو، ماں بڑی ناز سے پالتی ہے، باپ بڑے لاڈ سے پالتا ہے، اس لیے کہ ماں کی بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، چلنے کے قابل نہ رہیں گے، یہی بیٹا میرے بڑھاپے کا لاٹھی بنے گا، یہی بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ ماں باپ اپنے اس بیٹے کو بڑے لاڈ سے پالتے ہیں، مگر وہ کون سی خاتون محترم تھی، اپنے
اپنے 11 سالہ بیٹے کو میدان کربلا میں اس لیے لائی ہے تاکہ بیٹا آل رسول پر قربان ہو جائے. اور وہ بیٹا بھی کتنا لائق بیٹا تھا, وہ بیٹا بھی کتنا وفادار شعار بیٹا تھا کہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ آل رسول کی بارگاہ میں آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے ابن رسول اللہ, میری ماں کی تمنا ہے کہ میں آپ کے نام پر آپ کے قدموں پر قربان ہو جاؤں, تو مجھے بھی قبول کر لیجئے, مجھے بھی میدان کارزار میں میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دیجئے. میں بھی خاک خون کاٹنا چاہتا ہوں, میں بھی خاک خون گلتا ہونا چاہتا ہوں, میں بھی اپنے جسم پر تلواروں کے زخم دیکھنا چاہتا ہوں, میں بھی تیروں سے اپنے آپ کو چھلنی کرانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میں نے سن رکھا ہے جو اللہ کی رضا کے جان کو قربان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زندہ جاوید بنا دیتا ہے. لہذا اے ابن رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے. اللہ اکبر. پھر لڑکے کی ماں نے عرض کیا اے امام عالی مقام, یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے, اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, میں چاہتی ہوں کہ میرا یہ بیٹا آپ پر جان فدا کر دے تو میری دنیا وہ آخر سمجھ جائے گی, مجھے بڑی خوشی ہوگی. اللہ اکبر. امام عالی مقام کہتے ہیں اے خاتون محترم, تیرے بیٹے کی قربانی قبول ہے, جا یہ تیرے بڑھاپے کا سہارا ہے, تیرا کوئی نہیں ہے, جا اسے لے کر کے جا, یہ تیرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. مگر ماں اصرار پر اصرار کرتی ہے اے ابن رسول اللہ, اگر آپ کے نام پر میرا بیٹا قربان نہ ہو سکا تو میرے بیٹے کی زندگی کس کام کی ہے. اے ابن رسول اللہ آپ اجازت دے دیں کہ جو ہے میرا بیٹا آپ کے نام پر قربان آپ کے قدموں پر نچھاور ہو جائے. اے ابن رسول اللہ, میں نے سن رکھا ہے آپ کے بارگاہ میں جو بھی آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا, میں آج آپ کی بارگاہ سے بھیک مانگتی ہوں کہ میرے بیٹے کو جو ہے قبول کر لیجئے, میرے 11 سالہ بیٹے کی قربانی کو رائے گا جانے نہ دیں. اللہ اکبر. امام عالی مقام کی بارگاہ میں وہ 11 سالہ بیٹے کی ماں بار بار اصرار کرتی ہے. امام عالی مقام نے جب بار بار ماں کے اصرار کو دیکھا تو امام عالی مقام نے اس 11 سالہ لڑکے کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی. لڑکا ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے اور رجز کے اشعار پڑھتا ہوا میدان کربلا میں آیا اور آ کر کے کہا حل من مبارز, ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے, ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے. میرے نوجوان دوستوں, تاریخ کے پورات و پلکٹ کو دیکھو نا, وہ 11 سالہ بچہ تھا جو 22,000 لشکروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے, ہے کوئی جو مجھ سے سامنا کرے. آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے, ٹی وی کو عام کر دیا گیا ہے, سیریل کو عام کر دیا گیا ہے, موبائل میں نوجوان ہمارے اتنے منہمک ہو چکے ہیں, موبائل میں اتنا ہمارے نوجوان غرق ہو چکے ہیں کہ موبائل کے سوا آج نوجوانوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ایک وقت کا کھانا نہ دو تو برداشت کر لے گا, لیکن اگر نوجوانوں سے موبائل چھین لیا جائے تو زندگی جینا دوبر ہو جاتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ 11 سالہ بچے کے اندر وہ کون سی ایمانی کرنٹ تھی, وہ کون سی ایمانی طاقتیں تھیں, وہ کون سی ایمانی حرارتیں تھیں جس ایمانی کرنٹ کے بنا پر وہ 11 سالہ بچہ 22,000 لشکروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے. آپ جانتے ہیں ان 22,000 لشکروں میں ایک ایک شخص ایسا بھی تھا جو ایک ہزار پر بھاری تھا. ایسے بڑے بڑے جری اور نڈر اور بہادر پہلوان موجود تھے, وقت کے بڑے بڑے سپہ سالار موجود تھے, وقت کے بڑے بڑے طاقتور وہاں پر موجود تھا, لیکن ان طاقتوروں نے اس بچے کے دل میں رعب نہ ڈال سکا, دبدبا نہ ڈال سکا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے اس کے دل میں کائنات کا خوف نہیں ہوتا, دنیا کا ڈر نہیں ہوتا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ دنیا دار سے نہیں ڈرتا. آج ہمارے دل کھوکھلے ہو چکے ہیں, آج ہمارے سینے کھوکھلے ہو چکے ہیں, آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے, آج ہماری ایمانی حرارتیں کمزور ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے ہم دنیا دار کے خوف سے اپنے منہ کو چھپائے پھرتے ہیں. اے نوجوانوں, اس 11 سالہ نوجوان کے 11 سالہ بچے کی تاریخ کو پڑھو اور دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کیا کبھی تم نے سوچا کہ دین اسلام کے خطر میں مرنے کا حوصلہ کب آئے گا, مرنے کا جذبہ کب پیدا ہوگا. جس دن تمہارے سینوں میں یہ بات پیدا ہو گئی دین اسلام پہ مرنے کا حوصلہ, جس دن تمہارے سینوں میں پیدا ہو گیا, قسم خدا کی پوری دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو تمہیں ڈرا سکے, پوری دنیا میں کوئی ایسی قوت نہیں جو تمہیں سرنگو کر سکے. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے, اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں سے, اگر تم نے اعمال اچھے کیے, اگر تم نے ایمان کو پختہ رکھا, اللہ فرماتا ہے زمین کی بادشاہت تمہارے نام ہوگی, خلیفہ تم بنا دیے جاؤ گے. تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر تو دیکھیں نا, جب تک ایمانی طاقتیں تھی, جب تک دلوں میں ایمان تھا, عمر فاروق اعظم نے کیسر و کسریٰ کے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیا تھا. روم اور ایران عمر فاروق کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے, اس لیے کہ عمر فاروق نے جو ضابطہ دیا تھا وہ ایمانی ضابطہ دیا تھا, عمر فاروق نے طریقہ دیا تھا وہ ایمانی طریقہ دیا تھا. شاعر کہتا ہے آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آج کر سکتی ہے اندازے گلشتہ پیدا. آج بھی اگر تم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو جو ہے پھر سے پڑھنے کی کوشش کی, آج بھی اگر تم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو پھر سے دہرانے کی کوشش کی, قسم خدا کی کامیابی تمہاری مقدر بنتی نظر آئے گی, قسم خدا کی کامیابی تمہارا مقدر بنتی نظر آئیں گی. بس شرط یہ ہے اپنے طریقے کو بدل ڈالو, اپنے اسلاف کے طریقے کو اپنا ڈالو, اپنے طریقے کو بدل ڈالو. مغربی تہذیب کے چولے کو اتار کر باہر پھینک دو, مغربی تہذیب کے چولے کو نکال کر باہر پھینک دو اور اپنے اندر ایک مرد والی صفت پیدا کرو. خدا کی قسم جس دن تمہارے اندر مرد والی صفتیں پیدا
ہو گئی. کسی مائی کے لال میں دم نہیں کہ قوم مسلم کو ڈرا سکے, کسی مائی کے لال میں دم نہیں کہ قوم مسلم کو تباہ و برباد کے دہانے پر لے جا سکے. اس لیے کہ جو خدا سے خوف کھاتے ہیں, جو خدا سے ڈرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں رسوا نہیں کرتا, اللہ انہیں ذلیل نہیں کرتا, اللہ انہیں جو ہے لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتا. بس شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا, اپنے اسلاف کے طریقے پر گزارنا پڑے گا. آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے, اللہ کے نوجوانوں کا طریقہ تو یہ بن گیا ہے, آج ڈی جے کو عام کیا جا رہا ہے, آج گانے باجے کو عام کیا جا رہا ہے. آج نوجوان فخر کرتا ہے کہ میں ڈی جے بجا رہا ہوں, آج نوجوان فخر کرتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر میں جو ہے گانے اور ڈی جے سے اپنے شادی کی شروعات کر رہا ہوں. دنیا والے دیکھتے ہیں تو میری تعریف کرتے ہیں, دیکھو تو صحیح, اس نے اپنی شادی میں ڈی جے لگا کر کے پورے قوم کو نچوایا تھا, پوری قوم کی عورتوں کو نچوایا تھا, پوری قوم کے نوجوانوں کو نچوایا تھا. آج ڈی جے بجانے کو آج ایک فیشن سمجھا جاتا ہے, آج حرام کام کرنے کو ایک رسم و رواج سمجھا جاتا ہے, آج حرام کام کرنا ایک تہذیب سمجھی جاتی ہے, ایک ثقافت سمجھی جاتی ہے. جس دن تمہارے سینوں سے یہ چیزیں نکل گئی اور تم نے حرام کو حرام سمجھ لیا, حلال کو حلال سمجھ لیا, خدا کی قسم کوئی بھی تمہیں سر نگو نہیں کر سکتا, کوئی بھی تمہیں جھکا نہیں سکتا. جس دن تم نے اپنے روش کو بدل ڈالا, جس دن تم نے اپنے طریقے کو بدل ڈالا, جس دن تم نے اپنے اسلاف کی زندگی پر عمل کرنا شروع کر دیا, انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومتی نظر آئے گی, کامیابی تمہارے مقدر بنتی نظر آئے گی. بس شرط یہ ہے تمہیں اپنے اسلاف کی زندگی کو مطالعہ کرنا ہوگا, زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا, تمہیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی ہوگی. آج نوجوان فخر کرتا ہے ہم نے ڈی جے بجا دیے, ہم نے گانے لگا دیے, ہم نے فلاں کام کر دیا, ہم نے ڈھما کا کام کر دیا. یہ فلاں لگانا, یہ ڈی جے لگا دینا, یہ گانے بجا دینا, یہ لوگوں کو نچوا دینا, یہ اچھوں کا کام نہیں ہے, یہ تو نچنیا لوگوں کا کام ہوتا ہے, یہ ہجڑوں کا کام ہوتا ہے. جو ایسے کام کرتے ہیں, مرد کا کام ایسا نہیں ہوتا, مرد دوسروں کو نچاتا نہیں ہے, مرد ایسا کام نہیں کرتا. مرد تو وہ کام کرتا ہے جس کو سننے کے بعد دوسرے فخر محسوس کرے. مرد کسے کہا جاتا ہے؟ مرد اس 11 سال نوجوان بچے کو کہا جاتا ہے جس نے 11 سال کی عمر شریف میں کہا تھا, اے ابن رسول اللہ, میں اللہ کی رضا کے لیے اور آپ کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں. اسے مردانگی کہتے ہیں. جو 22,000 لشکروں کے سامنے کھڑے ہو کر کے 22,000 لشکروں کے سامنے کھڑے ہو کر کے اعلان کہا تھا, حل من مبارز, ہے کوئی جو میرے مقابلے کے آئے. مردانگی سے کہتے ہیں. مردانگی دیکھنی ہے تو علی اکبر کی دیکھو, مردانگی دیکھنی ہے تو امام قاسم کی دیکھو, مردانگی دیکھنی ہے عبداللہ بن حسن کی دیکھو, مردانگی دیکھنی ہے اور محمد کی دیکھو, مردانگی دیکھنی ہے محمد ابراہیم کی دیکھو, مردانگی دیکھنی ہے تو سارا اہل بیت کی دیکھو, مردانگی دیکھنی ہے تو انس الکاہلی کو دیکھو, مردانگی دیکھنی ہے تو ظہیر بن قین کو دیکھو, مردانگی دیکھنی ہے حبیب بن مظاہر کو دیکھو, مردانگی دیکھنی ہے خالد بن ولید کو دیکھو, مردانگی دیکھنی ہے سعد بن ابی وقاص کو دیکھو, مردانگی دیکھنی ہے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھو, مردانگی دیکھنی ہے حسین اعظم کو دیکھو, مردانگی دیکھنی ہے علی مرتضیٰ کو دیکھو. یہ مرد تھے جو میدان میں کھڑے ہوتے تھے, 22,000 نہیں 22 لاکھ ہو جائے اکیلے میں اپنا لڑنے کو تیار تھے. اسے مردانگی کہتے ہیں, اور اسے مردانگی کہتے ہیں جو لوگوں کو نچائے, اسے مردانگی نہیں اسے ہجرا کہتے ہیں جو لوگوں کو نچائے پھرتے ہیں. مردانگی تو یہ ہے کہ دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر دو, اسی کا نام مردانگی ہے. لوگوں کو نچانے والے ہجڑے ہوتے ہیں, نچنیاں ہوتے ہیں جس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس کیٹیگری کا ہے, ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے. اس لیے مرد بنو مرد. جو مرد ہوتا ہے وہ ہزاروں پر کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ میں مرد ہوں. تمہاری تو اتنی حیثیت بھی نہیں نچنے والوں کہ تم لوگوں کے سامنے اٹھا کے کہہ سکو کہ ہم یہ کام کرتے ہیں. تمہاری تو اتنی بھی حیثیت نہیں, اوقات نہیں ہے. اس لیے کہ جو غلط کرتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل ہی ہوتا ہے, اس کی نظر نیچے ہی رہتی ہے. اور جو حق پر ہوتا ہے وہ 40 نہیں 400 نہیں 4,000 نہیں 4 لاکھ کے سامنے بھی سر فخر سے اونچا کر کے چلتا ہے. اس لیے نوجوانوں وہ کام کرو جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو, وہ کام کرو جس سے اللہ کی خوشنودی, اللہ کی رضا حاصل ہو, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو. 11 سالہ نوجوان, 11 سالہ بچہ امام علی مقام سے اجازت لے کے میدان کارزار میں آیا, کہا کہ حضور مجھے اجازت دیں. اجازت ملی, میدان کارزار میں آیا اور کہا ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے. اسے مردانگی کہتے ہیں. ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے, اور خود ہی یزیدیوں کے لشکر میں گھس گیا. چھوٹا سا بچہ 11 سال کا بچہ تلوار چلانا ہے, کئی یزیدیوں کو فرنار کیا, اور کئی یزیدیوں کو فرنار کرنے کے بعد چھوٹا سا بچہ 22,000 کا لشکر ہے, چاروں طرف سے تیریں چل رہی ہے, اور بچے نے جام شہادت نوش کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لڑکے کی ماں اپنے بیٹے کے لاش قریب آئی, کٹے ہوئے سر کو بوسا دیا اور کہا شاباش اے میرے دل کے سرور اور میری آنکھوں کے ٹھنڈک, شاباش تم نے میرے حق کو ادا کر دیا. حضرات, یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. ہمارے آپ کی طرح نہیں.
جو وہ کام کرتے اس سے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ جب تک جانثاران اہل بیت ایک بھی فرد زندہ رہا تب تک کسی بھی خاندان نبوت کے چشم و چراغ کو میدان کارزار میں آنے کی اجازت نہیں ملی۔ اب جب سب کے سب ایک ایک بعد شہید ہو گئے تو اب چمنستان مصطفیٰ کے پھولوں کی بات آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر نے کہا آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضیٰ کے پھول، آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضیٰ کے پھول، زہرا بطول اور چمن مصطفیٰ کے پھول، ان کی وفا و صبر و رضا وہ حق پر ثبات سے، ہر دم ہے تازہ گلشن دین وفا کے پھول، ہر دم ہے تازہ گلشن دین وفا کے پھول، حوریں جنا سے آئیں ملک آئے عرش سے، لے کر خدا کی طرف سے صلی علی کے پھول، لے کر خدا کی طرف سے صلی علی کے پھول۔ ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے اے زمین، ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے اے زمین، کملا نہ جائیں یہ ہیں رسول خدا کے پھول، کملا نہ جائیں یہ ہیں رسول خدا کے پھول، ان کے ہر قطرے سے پیدا ہو گئی دنیا نو، کون کہتا ہے شہیدوں کا لہو ناکارا ہے، کون کہتا ہے شہیدوں کا لہو ناکارا ہے، اب رحمت ان کے مرکز پر گہر باری کرے، حشر میں شان کریمی ناز برداری کرے۔ اللہ اکبر۔ رات اب صرف خاندان اہل بیت باقی ہیں اور دشمنان بد باطل کی انہی پر نظر ہے۔ حضرات میں نے پہلے کہا کہ رفیقوں غلاموں جتنے بھی تھے سب کے سب ایک ایک بعد دیگر جان کا نذرانہ پیش کرتے گئے۔ اب خاندان اہل بیت کی باری آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسلم جو حضرت امام مسلم کے صاحبزادے ہیں، وہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے چچا جان سب سے پہلے میرے ابا جان اور میرے چھوٹے بھائی، دونوں چھوٹے بھائی جنت پہنچے ہیں، لہٰذا مجھے بھی اجازت دیں کہ میں میدان میں جاؤں، اور قسم خدائے وحدہ لا شریک کی میں آپ سے اجازت لیے بغیر یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ جیسے ابا جان نے آپ پر اپنی جان فدا کر دی، میں بھی اسی طرح آپ پر فدا ہونا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام نے رو کر حضرت عبداللہ بن مسلم کو گلے سے لگایا اور فرمایا بیٹا تمہیں دیکھ کر کچھ غم غلط کر لیا کرتا تھا، لیکن جب تمہیں یہی منظور ہے تو جاؤ، خدا تمہارا نگہبان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسلم رضی اللہ عنہ میدان میں آئے اور ابن سعد کو للکارتے ہوئے کہا اول تو خود میرے مقابلے کے لیے آ۔ ابن سعد سے کہا پہلے تو خود میرے مقابلے کے لیے آ، اور اگر نہیں آتا تو کسی کو ہی بھیج۔ ابن سعد نے قدامہ بن سعد فرازی کی طرف دیکھ کر کہا امام حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے ختم ہو چکے ہیں، اب ہاشمی میدان میں اتر آ رہے ہیں، ذرا ہوش کے ساتھ احتیاط کے ساتھ حملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میری رائے تو یہ ہے کہ اس ہاشمی نوجوان کے مقابلے میں تو جا تاکہ لشکر میں تیرا نام ہو۔ قدامہ آپ کے سامنے بڑے مغرورانہ انداز میں آیا، آپ نے اس پر نیزے سے وار کیا، اس نے پیچھے ہٹ کر آپ کا وار خالی کر دیا، آپ نے نیزے سے کئی حملے کیے لیکن وہ اپنے آپ کو بچاتا رہا۔ آپ نے نیزہ چھوڑ کر تلوار ہاتھ میں لی اور اس سے وار کرنا شروع کیا، وہ تلوار کے وار کو بچاتا رہا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نیزہ ایک طرف پھینک کر خاموش کھڑے ہو گئے۔ قدامہ کو لگا، وہ سمجھا کہ بھوکے پیاسے ہیں، 3 دن سے پانی بند ہے، تھک گئے ہوں گے، لہذا وہ نیزہ لے کر کے آپ کی طرف بڑھا اور آپ کے سینے پر نیزہ کا وار کیا، آپ جھک گئے، نیزہ خالی ہو گیا۔ قدامہ گھوڑا پھیر کر جب دوبارہ پلٹا، آپ نے اسے مہلت نہ دی اور تلوار کا ایسا وار کیا کہ آدھی گردن کٹ کر گر گئی، پھر اس کا کمر کا پٹکا پکڑ کر اس زور سے جھٹکا دیا کہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گیا۔ آپ اپنے گھوڑے سے اتر کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اپنے گھوڑے کو خیمے کی طرف روانہ کر دیا۔ قدامہ کے بیٹے سلام نے یہ حال دیکھا، ابن سعد سے کہا کہ لڑنے والے تو بہت دیکھے مگر ایسا دلیر اور بہادر آج تک نہیں دیکھا، آج تک میں نے ایسا لڑنے والا نہیں دیکھا۔ ابن سعد نے کہا تھا تمہیں پتہ نہیں ان کے رگوں میں کس کا خون ہے، یہ ہاشمی نوجوان ہے، جب یہ میدان میں آتے ہیں اچھے اچھوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کسی یزیدی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ تنہا اس کے مقابلے کے لیے جائے، چاروں طرف سے تلواروں کی بارشیں، تیروں کی بارشیں شروع ہو گئی اور حال یہ کہ پھر آپ شہید ہو گئے۔ ایک ایک بعد دیگر خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ بھی شہید ہوتے رہے۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار وہ بھی میدان کارزار میں آئے، جو کہ امام حسین کے سگے بھانجے ہیں، وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عون بن عبداللہ بن جعفر طیار وہ بھی میدان کارزار میں آئے۔ ابھی
چھوٹے چھوٹے ہیں اور حضرت حسین کے بھانجے ہیں، انہوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ایک ایک بعد دیگر اہل بیت اطہار سے آتے رہے اور جان کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ اب ایک ایسی عظیم شخصیت میدان کارزار میں آ رہی ہے جن کے تعلق سے آپ نے بہت کم سنا ہوگا، جن کا نام حضرت عبداللہ بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور آپ کا نام عبداللہ ہے۔ امام حسین کے حقیقی بھتیجے ہیں حضرت عبداللہ بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار امام علی مقام کی بات میں آتے ہیں اور اجازت لینا چاہتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے جان مجھے اجازت دے دیجیے، مجھے میدان کارزار میں جانا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا اے میرے بھتیجے تم میدان کارزار میں جاؤ گے؟ کہا ہاں ہاں جان میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام نے اپنے بھتیجے کو میدان کارزار میں جانے کی اجازت دی اور آپ جیسے ہی میدان کارزار میں پہنچے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک ہی وار میں حضرت عبداللہ بن حسن نے 1 2 3 4 10 20 50 نہیں بلکہ 82 یزیدیوں کو ایک ہی وار میں آپ نے واصل جہنم کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شیر تھے یہ لوگ، کیا ان کے سینوں میں طاقتیں تھی، کیا ان کا ایمان مضبوط تھا۔ ایک آتے 22,000 کے مقابلے میں اور ایک ہی بار میں 82 کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ ابن سعد نے جب محمدی کچھار کے اس شیر ببر کے تیور کو دیکھا تو گھبرا کر جان بچا کر بھاگنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن حسن نے ابن سعد کو دیکھا کہ بھاگ رہا ہے تو مسکراتے ہوئے فرمایا او بے دین، اگر تو میرے مقابلے میں آ جاتا تو میں تجھے بے دینی اور افسری کا مزہ چکھا دیتا۔ تو فوج کا افسر بنا ہے اور ڈر کر بھاگ رہا ہے، تو ہے تیری سپہ سالاری پر، تو ہے تیری مردانگی پر، وہ خبیث لعنت ہے تجھ پر۔ سوچ کہ تیرا باپ کون تھا اور تو کون ہے۔ ابن سعد ہے حضرت سعد بن وقاص کا بیٹا، صحابہ رسول کا بیٹا ہے، مگر حال یہ ہے کہ پیسے کے لالچ سے، دولت کے ہوس نے اسے اندھا کر دیا تھا اور امام حسین کے مقابلے میں جو ہے سپہ سالاری کا کام انجام دے رہا تھا۔ ابن سعد نے بختری بن عمر شامی نامی ایک جو ہے شخص کو بہت معلومات دے کر کے کہا جاؤ اور اس ہاشمی شہزادے کے مقابلے میں جا کر کے لڑو۔ ابن سعد فوج کی سپہ سالاری ہاتھ میں لے کر کے یہ بزدلانہ حرکت کر کے ایک نوجوان لڑکے سے ڈر کر بھاگتا پھر رہا تھا۔ اللہ اکبر، وہ بختری بن عمر شامی جو پہلوان تھا اس نے کہا کہ اے ابن سعد تو کچھ چھپاتا پھر رہا ہے ایک نوجوان سے؟ تیری تو میں نے سنا کہ تو سپہ سالار بھی ہے، بڑا جری بھی ہے، بڑا طاقتور بھی ہے، مگر کیا بات ہے ایک نوجوان سے بھاگتا پھر رہا ہے؟ ابن سعد کہنے لگا بختری تو سچ کہتا ہے مگر کروں کیا، جان بڑی عجیب چیز ہے، تجھے پتا نہیں یہ لوگ کون ہے؟ یہ محمدی کچھار کے شیر ببر ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جو تنہا میدان میں آتے ہیں لیکن ہزاروں پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو بچہ سمجھنے کی، لڑکا سمجھنے کی کوشش نہ کر، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو جا ان سے 2 ہاتھ آزما کر کے دیکھ۔ تاریخ بتاتی ہے بختری نے جملہ سنا، آگ ببولا ہو گیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا کہ رے کی حکومت تو لے اور بچوں سے بھاگتا پھرے اور جان ہم دے۔ ابن سعد بختری کی بات سن کر برہم ہوا اور کہنے لگا کہ جاؤ چربزبانی نہ کرو، اگر دم ہے تو اس بچے سے جا کر کے لڑو۔ اللہ اکبر، بختری جو ہے حضرت عبداللہ بن سلام سے لڑنے کے لیے میدان کارزار میں 500 سواروں کو لے کر کے آیا تھا، تنہا نہیں آیا تھا۔ ایک نوجوان سے لڑنے کے لیے، حضرت عبداللہ بن حسن سے لڑنے کے لیے 500 سواروں کو لے کر کے بختری جب میدان کارزار میں آیا، تاریخ یہ بتاتی ہے اللہ اکبر، تو آپ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے امام حسین نے محمد بن انس، اسد بن ابی دجانہ اور امام حسن مجتبیٰ کے غلام پیروزان کو بھیجا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تینوں کے تینوں لڑتے رہے یہاں تک کہ قیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اگر اس واقعہ کو بتاتا چلوں تو کم سے کم 10 سے 15 منٹ سے اسی میں لگ جائیں گے۔ عالم یہ کہ ان 3-4 نے پورے میدان کربلا کا نقشہ ہی بدل کر کے رکھ دیا۔ ایسا لگ رہا تھا یہ 3-4 مل کر کے پورے میدان میں جو ہے یزیدیوں کو توڑا کے مار رہے تھے۔ یہ 3-4 مل کر کے جو ہے پورے میدان کربلا کا پورا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ مگر جب ابن سعد نے دیکھا کہ نقشہ تو پلٹ جا رہا ہے، پاسا تو پلٹ جا رہا ہے، ایک ہی تدبیر تھی کہ اور ایک کام کرو، چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دو۔ اب 3-4 ہیں، چاروں طرف سے تیروں کی بارشیں ہو رہی ہے، ایک کے بعد ایک شہید ہوئے، دوسرا شہید ہوا اور غلام پیروزان جو ہے وہ بھی شہید ہوا، پیروزان جو ہے وہ بھی شہید ہوا۔ اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے لڑتے جب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، چاروں طرف تلواریں چل رہی ہیں، آپ نے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، امام عالی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر پیاس اگر پانی کے 2-4 قطرے مل جائے میں بھی سب کو واصل جہنم کر دوں۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام نے فرمایا بیٹے اب ہم قریب ہی تو جامع شہادت سے جو ہے سرفراز ہونے والے ہو۔ اللہ بشارت ملتی ہے، واپس جاتے ہیں، پھر 5000 یزیدی لشکروں کے اندر گھس جاتے ہیں اور ایک بار حملہ کر دیتے ہیں اور حملہ اتنا زوردار تھا کہ چاروں طرف تلواریں چل رہی ہے، بیچ میں گھس جاتے ہیں، نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب حال یہ ہے کہ چاروں طرف تلواریں چل رہی ہے اور پھر
حضرت عبداللہ بن حسن بھی جو ہے زخمی ہو جاتے ہیں، گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور جو ہے آواز دیتے ہیں، اے تاجدار میری خبر لیجئے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کو امام علی مقام رضی اللہ عنہ میدان کارزار سے لے کر جاتے ہیں اور آپ کی روح بھی تب سے اس سے پرواز کر جاتی ہے۔ ایک ایک بعد دیگر جو ہے نوجوانان اہل بیت اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پھر باری آتی ہے حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام قاسم کی۔ آپ نے بارہا ان کے تعلق سے سنا ہوگا، 18 سالہ ایک روایت پڑھائی 19 سالہ نوجوان امام قاسم رضی اللہ عنہ ہے حاضر ہوتے ہیں امام علی مقام کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ امام علی مقام کہتے بیٹا کس منہ سے تجھے اجازت دے دوں، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، میں تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ امام قاسم کے بازو میں امام حسن نے ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا بیٹا جب تمہیں بہت سارا تکلیف پیش آئے اس تعویذ کو نکال کر دیکھ لینا، اس میں جو لکھا ہو اسے پڑھ لینا، اس پر عمل کر لینا۔ امام قاسم نے سوچا آج سے بڑی تکلیف اور کیا ہو سکتی ہے، آج تو حال یہ ہے کہ ہم پر پانی بند ہے، جان کو چاروں طرف سے جو ہے نرغے میں لیا جا رہا ہے، ہماری بیویاں ہمارے بچے اور سب کے سب جو ہے یتیم ہونے والے ہیں، آج سے بڑی پریشانی اور کیا ہو سکتی ہے، لہذا چلو آج تعویذ کو کھول کر کے دیکھتے ہیں۔ جب تعویذ کو کھول کر دیکھا اس میں قلم مبارک سے لکھا ہوا تھا، ایک حکم تھا جس کا یہ مضمون تھا، بیٹا قاسم جب تمہارے چچا جان حسین کربلا میں مصائب و بلا کا شکار ہو جائے تو تم ان پر فدا ہو جانا۔ اللہ پر گویا پتہ یہ چلا، امام حسن کو بھی معلوم تھا میدان کارزار میں حسین شہید ہونے والے ہیں اور یہ بھی پتا تھا کہ جب حسین شہید ہونے والے ہوں گے اس وقت میرا بیٹا قاسم اپنے پتا کے ساتھ ہوگا، تبھی تو تعویذ باندھی تھی اور کہا تھا بیٹا کہ جب تمہیں ایسی نوبت پیش آئے تو اپنے چچا جان کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ امام قاسم کو موقع اچھا لگا، اس تعویذ کو لیا، اپنے چچا جان کے پاس پہنچا اور کہا اے چچا جان دیکھیں یہ تعویذ ہے جو میرے بازو پر میرے باپ نے باندھا تھا، اس تعویذ کو پڑھ لیجیے۔ جب امام حسین نے تعویذ کے مضمون کو پڑھا تو اب آخر چاروں ناچار اپنے بھتیجے کو اجازت دے دی۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے بھتیجے امام قاسم رضی اللہ عنہ کو جب اجازت ملتی ہے تو میدان کارزار میں آتے ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے جب آپ میدان کارزار میں آئے تو عالم یہ تھا کہ آپ کے جسم پر خون بھی نہیں تھا، ایک پتلا سا کپڑا پہنے ہوئے شہادت کی شوق سے جو ہے آپ میدان کارزار میں آتے ہیں، شہادت کے شوق سے آپ جو ہے میدان کارزار میں آتے ہیں۔ اب حال یہ ہے لوگ دیکھ کر حیران ہے، اللہ اکبر یہ کون نوجوان ہے کہ نہ سر میں خون ہے نہ کوئی ضیا ہے نہ کوئی کپڑا ہے، بس ایک پتلا سا لباس پہنے ہوئے ایک پتلا سا کپڑا پہنے ہوئے شہادت کی شوق سے میدان کارزار میں آئے ہوئے ہیں، شہادت کی شوق سے میدان کارزار میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا یہ کون ہے تو کسی نے کہا مثال تجھے پتا نہیں یہ کون ہے، یہ حسن کا بیٹا امام قاسم ہے، یہ حسین کا بھتیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ 18-19 سالہ نوجوان میدان کارزار میں آتے ہیں۔ آپ نے امام قاسم کے حوالے سے بارہا سنا ہے، میں اسے اور زیادہ جو ہے تفصیل میں جانا نہیں چاہتا مگر اتنا بتانا چاہتا ہوں جب میدان کارزار میں امام قاسم آئے تھے حال یہ تھا اچھے اچھوں کے دل دہل گئے تھے، اچھے اچھوں کے سینے سے کلیجہ باہر آ گیا تھا۔ یہ کون نوجوان ہے، اس نوجوان کی جوانی کا عالم کیا ہے، اس کی طاقت کا عالم کیا ہے کہ نوجوان جس طرف سے گزر جاتا ہے ایسا لگتا ہے گادر مولی کی طرح لوگوں کو کاٹتا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ارزق پہلوان کے تعلق سے سنا ہوگا، بارہا آپ نے سنا ہوگا، یہ وہی ارزق پہلوان تھا جو ڈینگے مارتا ہوا آیا تھا اور کہا تھا کہ اے بچے، امام قاسم نے کہا تھا اے بچے مرنے کو تیار ہو جا۔ امام قاسم نے کہا تھا ارزق ہوش کی دوا کر، کس سے بات کر رہا ہے تو، مجھے کیا سمجھا ہے، ہم وہ لوگ ہیں جن کے رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، ہم وہ لوگ ہیں جن کے رگوں میں فاتح خیبر کا خون ہے، ہمارے سامنے تیری اوقات مچھر و مکھی کی طرح ہے، ہم چاہیں تمہیں مسل کر رکھ دیں، تو ہوگا کوئی وقت کا بڑا بہادر، تو ہوگا وقت کا کوئی بہت بڑا سورا، تو ہوگا شام کا کوئی بڑا پہلوان، لیکن ہماری نظروں میں تیری اوقات بس مچھر مکھی اور مچھر کی طرح ہے، اپنے ہوش کی دوا کر۔ مجھے کیا سمجھتا ہے، ارزق سے جملہ کہا تھا امام قاسم نے، ارزق نے کہا تھا اچھا تو چھوٹا سا بچہ ابھی نوجوان سا ہو کر کے مجھ جیسے بڑے بہادر سے زبان لڑاتا ہے۔ امام قاسم نے کہا تھا آ جا تلوار چلاتے ہیں۔ جب تلواروں کی دونوں طرف سے جو ہے جنگ ہوتی ہے، عالم یہ کہ امام قاسم نے ایک ہی بار اس طریقے سے ارزق کو مارا تھا کہ گردن کو سر سے الگ کر دیا تھا، جو ہے گردن سر کو جو ہے دھر سے الگ کر دیا تھا۔ ارزق کا دوسرا بیٹا آیا تھا، اسے بھی 2 ٹکڑے کر دیا تھا، تیسرا آیا تھا اسے بھی 2 ٹکڑے، چوتھا آیا تھا، ایک ایک بار میں سارے بیٹوں کو تہہ تیگ کر دیا تھا۔ اب کسی کے اندر اتنی طاقت نہ تھی، اتنی ہمت نہ تھی کہ امام قاسم سے لڑ سکے۔ اللہ اکبر۔ کیسی محبتیں ایمانی حرارتیں ان کے سینوں میں تھی کہ 3 دن کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پیاس کی شدت بھی ہے، پیاس کا غلبہ بھی ہے۔ آج ہم روزہ سے رہتے ہیں، صبح کو جو ہے اچھی طریقے سے شہری کرتے ہیں، اچھا جو ہے بھرپیٹ
ایک پانی پیتے ہیں مگر ظہر کی نماز پر حال یہ ہو جاتا ہے ہونٹ ہمارے خشک ہو جاتے ہیں, ہونٹ ہمارے سوکھ جاتے ہیں, حال یہ کہ پیاس کی شدت سے ہم تڑپنے لگتے ہیں. مگر واہ رے ایمان, تیری عظمتوں کو سلام, تیرے گھرانے والوں کو سلام, آپ کے چاہنے والوں کو سلام, آپ کے اہل بیت کو سلام. اللہ اکبر, 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں, پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. ہم جو ہے 4-5 گھنٹے اگر پیاس سے رہے ہمارے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں, چلنے کی سکت نہیں رہتی ہے. مگر وہ کیسے لوگ تھے, 3 دن کے پیاسے ہیں, ایک قطرہ پانی حلق میں نہیں گیا ہے, مگر جو ہے تر و تازگی کا یہ عالم ہے, طاقت و توانائی کا یہ عالم ہے, بہادری و سالاری کا یہ عالم ہے, طاقت و قوت کا یہ عالم ہے کہ ایک تنہا نوجوان 22,000 سے لڑنے کو تیار ہے. ایک نوجوان جو ہے 22,000 سے لڑنے کو تیار ہے. سچ کہا ہے کسی نے, اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے قدم کو آگے بڑھایا, اللہ تعالیٰ تمہارے قدم کو ڈگمگانے نہیں دے گا, اللہ تعالیٰ تمہارے قدم کو ڈگمگانے نہیں دے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا. بس شرط یہ ہے ہمیں قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا گیا, جب بندے مومن اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے, اللہ اپنی شان کے مطابق اس بندے کی طرف 70 قدم بڑھاتا ہے. یعنی بندہ ایک قدم بڑھا کر کے رب کا قرب چاہتا ہے, اللہ اپنی شان کے مطابق اس سے کہیں زیادہ اس بندے سے قریب قرب چاہتا ہے. اللہ اکبر. اے مسلمانوں, اے نوجوانوں, اگر تم چاہتے ہو رب کا قرب حاصل ہو سکے, اگر تم چاہتے ہو رب کی رضائیں حاصل ہو سکے, تو پھر اپنے قدم کو سچائی کے راستے کی طرف بڑھاؤ, اپنے قدم کو اللہ کے دین کی طرف بڑھاؤ. جب تم قدم کو اللہ کے دین کی طرف بڑھاؤ گے, اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا نہیں کرے گا, اللہ تمہیں ذلیل نہیں کرے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا و آخرت میں جو ہے مالا مال فرما دے گا. دنیا و آخرت میں تمہیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کر دے گا. بس شرط ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ جس طرف نکل جاتے ہیں ایسا لگتا ہے گادر مولی کی طرح کاٹتے چلے جاتے ہیں. کائی ہے تو پھٹتی چلی جاتی ہے, پھٹتی چلی جاتی ہے. تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ امام قاسم کو اگر چند قطرے پانی کے مل گئے ہوتے تو امام قاسم اکیلا 22,000 کو تحت دے کر دیا کر دیتا. لیکن کیا کرے, مشیت الہی کو کچھ اور ہی جو ہے منظور ہے, اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہے. اللہ تعالیٰ امام حسین کی اولادوں سے, امام حسین کے ذریعے سے, نبی کے شہزادوں کے ذریعے سے ایک تاریخ رقم کرنا چاہتا تھا, ایک تاریخ رقم کرنا چاہتا ہے. ایک ایسی تاریخ, ایک ایسی مثال جس کی مثال صبح قیامت تک کوئی دے نہ سکے, ایک ایسی تاریخ جس تاریخ کی طرح کوئی تاریخ صبح قیامت تک کوئی دہرا نہ سکے. اللہ اکبر. علی کے لالوں کا بھی کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. علی کے جانساروں کا, علی کے گھرانے والے کا بھی کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. وہ جس دور میں رہے, جس زمانے میں رہے, ہر زمانے میں عروج پاتے رہے, ہر زمانے میں ترقی پاتے رہے. آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں, حسین کا زمانہ کل بھی تھا, آج بھی ہے, صبح قیامت تک رہے گا. علی کا زمانہ کل بھی تھا, آج بھی ہے, صبح قیامت تک رہے گا. حد تو یہ ہے کہ قرب قیامت میں جب علی کا بیٹا مہدی آئے گا, وہ بھی علی کا بیٹا ہوگا, تو پوری دنیا پر اسلامی جھنڈا لہرائے گا. علی کے لالوں کے کیا کہے, سبحان اللہ. کوئی خیبر میں چمک رہا ہے, کوئی بدر میں چمک رہا ہے, کوئی احد میں چمک رہا ہے, کوئی حنین میں چمک رہا ہے, کوئی تبوک میں چمک رہا ہے, کوئی کربلا میں چمک رہا ہے, کوئی صفین میں چمک رہا ہے, کوئی تبوک کے موقع پر چمک رہا ہے, کوئی جبل کے موقع پر چمک رہا ہے. حق تو یہ ہے قرب قیامت جب امام مہدی آئیں گے اور پوری دنیا میں جو ہے اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے, وہ بھی علی کا لال ہوگا, سبحان اللہ. وہ بھی علی کا بیٹا ہوگا, سبحان اللہ. علی کے بیٹوں کے کیا کہنے, سبحان اللہ. علی کے بیٹوں نے پوری دنیا میں دین اسلام کی آپ بیانی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے, پیش کرتے آئے تھے, پیش کر رہے ہیں اور صبح قیامت تک پیش کرتے نظر آئیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدم میں دین کی آپ بیانی لکھ دی ہے. دین ان کے ذریعے سے ہی تندرست و توانا ہونے والا ہے, دین ان کے ذریعے سے ہی صحیح سالم ہونے والا ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ایک مجدد کو پیدا کرتا ہے دین کی تجدید کے لیے, دین کی تجدید کے لیے, دین کی اصلاح کے لیے. لیکن حق تو یہ ہے کہ جب بھی دین میں قربانی دینے کی باری آئی ہے, تب اگر قربانی کسی نے دی ہے تو علی کے لالوں نے دی ہے, وہ علی کے بیٹوں نے دی ہے, وہ نبی کے نواسوں نے دی ہے, وہ نبی کے گھرانے والوں نے دی ہے. اور صبح قیامت تک اگر کوئی دین کے قربانی پیش کر سکتا ہے تو وہ علی کے لال ہی ہوں گے, وہ علی کے بیٹے ہی ہوں گے. اللہ اکبر. امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ میدان کارزار میں آئے اور جدھر چلے گئے ایسا لگتا تھا سفر کو کاٹتے چلے گئے ہیں. مگر تاریخ بتاتی ہے مشیت الہی کچھ اور ہی منظور ہے, اللہ کچھ اور ہی منظور ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چاروں طرف سے تیروں کی بارشیں ہو رہی ہے. پھر وہی ایک حال ہے کہ چاروں طرف تیریں چل رہی ہے, تلواریں ایک ساتھ چمک رہی ہے, ہزاروں تلواریں ایک ساتھ چمک رہی ہے. اب حال یہ ہے ایک آدمی تلوار چلا رہا ہے, چاروں طرف سے 1000 تلوار چل رہے ہیں, تیریں چل رہی ہے. کبھی تیر سینے میں چلتا ہے, کبھی پیٹ میں چلتا ہے, کبھی پاؤں میں لگتا ہے, کبھی ہاتھ میں لگتا ہے, کبھی پیشانی پر لگتا ہے, کبھی حلقوں پر لگتا ہے, کبھی کان میں لگتا ہے. حال یہ چاروں طرف کی بارشیں ہو رہی ہے. اور امام قاسم جو ہے اپنے گھوڑے سے زمین پر گرتے ہیں, پکارتے ہیں, اے دادا جان میری خبر لیجیے. اللہ اکبر. امام قاسم رضی اللہ عنہ کے لاشے کو لے کر امام حسین میدان کارزار میں آتے ہیں, جو ہے اپنے خیمے میں لاتے ہیں اور بیویوں کے سامنے لے کر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس
नौजवान की कुर्बानी को भी अपने बारगाह पेश कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। एक के बाद दिगरे जो है लोग आते गए, जाकर नजराना पेश करते गए। अब्बास अलंबरदार जो है इमाम कासिम के बाद जो है अब्बास अलंबरदार आते हैं। आपने उनका वाक़या भी सुना होगा। अल्लाह अकबर। पानी के लिए आप जो है घोड़ा को दौड़ाते हुए और एक मशकिला लेकर के जो है नहर फरात के करीब पहुंचते हैं। आप जानते हैं अब्बास अलंबरदार कौन है? इमाम हुसैन के भाई है। सुभान अल्लाह। आपकी जवानी का आलम यह था, आपकी ताकत का आलम यह था, आप इतने बड़े बहादुर लीडर थे, आपकी ताकत और तवानाई का आलम यह था कि आप जब चलते थे और ऊंट को जो है घास पर खिलाना चाहते थे तो हाथ बढ़ाते थे ऊंट को और ऊंट के ऊपरी हिस्से को हाथ से छू लेते थे। इतने बड़े बहादुर, इतने बड़े ताकतवर हज़रत अब्बास अलमदार थे। सुभान अल्लाह। इसलिए आपके हाथ में इस्लाम का झंडा दिया गया था, इस्लाम का अलम दिया गया था। अब्बास अलमदार बड़े ताकत थे और बड़े ताकतवर थे। वजह भी ये थी कि इमाम आली मकाम के वालिदा मोहतरमा सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा राकिआ साजिदा हज़रत फातिमा ज़हरा ने इमाम आली मकाम के जो है वालिद यानी अली मुर्तज़ा से एक बार कहा था, ए अली मुर्तज़ा आप मेरे बाद शादी करेंगे ना, मेरे इंतकाल के बाद शादी करेंगे ना? अली मुर्तज़ा खामोश है। फातिमा ज़हरा कहती है शादी करेंगे ना, यानी जो है अली मुर्तज़ा खामोश है। आप कहती है मेरे इंतकाल के बाद शादी करना और ज़रूर करना, लेकिन ए अली मुर्तज़ा जब शादी करना तो ऐसी लड़की से शादी करना जो बड़ी तवाना हो, जो बड़ी तंदुरुस्त हो। ऐसा क्यों बोलती हो ए फातिमा, ऐसा क्यों बोलती हो, ऐसा क्यों कहती हो? फातिमा ज़हरा कहती है अगर तुम तवाना से, तंदुरुस्त लड़की से, तरोताज़ा लड़की से अगर तुमने शादी की, उनके बच्चे भी बड़े तंदुरुस्त होंगे, तवाना होंगे। अगर बच्चे मजबूत होंगे तो कल क़यामत कल जो है करबला के मैदान में मेरे हुसैन के तरफ लड़ने में काम आएंगे। अल्लाह अकबर। यही वजह है अली के मुर्तज़ा ने जब शादी की थी तो हज़रत अब्बास अलंबरदार की जो वालिदा थी वो बड़ी हैकल थी, बड़ी मजबूत थी, तो अल्लाह ताला ने आपको बेटा अता किया था अब्बास अलंबरदार, वो भी बड़े मजबूत थे, ऐसे ताकतवर थे, ऐसे ताकतवर थे। जब हुसैन आज़म अब्बास अलंबरदार के साथ चलते थे तो अब्बास अलंबरदार को झुककर चलना पड़ता था। इतने मजबूत, इतने बड़े, इतने लंबे चौड़े थे। हज़रत इमाम हुसैन के सामने जब चलते थे तो गर्दन झुका के चलना पड़ता था। अल्लाह अकबर। मगर ताकत का ये आलम था, ताकत का ये आलम था कि 12 साल की उम्र शरीफ में जब अली मुर्तज़ा ने कहा था फला जगह जंग हो रही है, मेरा कौन बेटा जाएगा? हसन कहते मैं जाऊंगा, हुसैन कहते मैं जाऊंगा। अब्बास अलंबरदार भी 12 साल के हैं, कहते वालिद मोहतरम से अब्बा जान मैं जाऊंगा। अली मुर्तज़ा कहते बेटा तुमने कभी तलवार चलाई है, तुमने कभी जंग की है? अभी तुम्हारी उम्र 12 साल है, तुम लड़ने जाओगे? अब्बास अलंबरदार कहते हैं अब्बा जान मैं शेर का बेटा हूँ, शेर खुदा का बेटा हूँ, मुझे तलवार बताने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जिधर भी जाऊंगा कश्तों के पुश्ते लगाता नजर आऊंगा। 12 साल की उम्र शरीफ में अब्बास अलंबरदार ने अपने जो है तलवार के वो जौहर दिखाए थे जिससे कि दुश्मनों के दांत खट्टे हुए नजर आए थे। वो अब्बास अलंबरदार आज है मशकिला लिए हुए है, तलवार हाथ में है, नीज़ा हमाइल किए हुए हैं, हज़रत इमाम आली मकाम की बारगाह में खड़े होते हैं। ए भाई अब मुझे इजाजत दीजिए, सुकैना की प्यास मुझे देखी नहीं जाती, बच्चों के तड़पे मुझे देखी नहीं जाती। बड़े अगर तड़प रहे हो तो चलो एक बात भी है, बच्चों का तड़पना नहीं देखा जाता। अली असगर छोटा सा मासूम सा बच्चा अपने पाँव मारता है इसलिए कि माँ के थन से दूध खुश्क हो चुका है, दूध का नामो निशान तक नहीं है, पानी का एक कतरा नहीं है जो माँ पिए तो माँ के सीने में दूध बने। न बच्चों के लिए पानी है, न माँ के लिए पानी है, बच्चे तड़प रहे हैं। इन बच्चों के पाँव को रगड़ना मुझे देखा नहीं जाता। अल्लाह अकबर। तारीख के औलाद को पढ़कर तो देखा हज़रत सैयदा हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल को जब जो है सहरा में रखा था और पानी खत्म हो चुका था, एक इस्माइल के लिए सैयदा हाजरा 7 मरतबा जो है सफा मरवा की सही करती है, सफा मरवा का चक्कर लगाती है। एक इस्माइल की तलब के लिए 7 मरतबा चक्कर लगाती है। यहाँ एक इस्माइल नहीं, यहाँ तो कई हुसैनी है। अल्लाह अकबर। कहीं अली अकबर है, कहीं अली असगर है, कहीं सुकैना है, कहीं अब्बास अलमदार है, कहीं इमाम कासिम है, कहीं अली अकबर है, कहीं औलो मोहम्मद है। एक जो है नहीं बल्कि कई हुसैनी है और सब पानी के तड़प रहे हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्बास कहते हैं भाई जान मुझे इजाजत दे दीजिए, इन बच्चों का तड़पना मुझसे देखा नहीं जाता, इनका रोना मुझसे देखा नहीं जाता, इनका बिलकना मुझसे नहीं देखा जाता। ए भाई जान मुझे इजाजत दे दीजिए। इमाम आली मकाम कहते हैं ऐ मेरे भाई तुम मेरी कमर हो, तुम मेरी रीढ़ की हड्डी हो, अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा, कौन मुझे सहारा देगा? अब्बास अलंबरदार कहते हैं, अब्बास अलंबरदार कहते हैं ए भाई जान इन बच्चों की प्यास मुझसे देखी नहीं जाती, इनका रोना देखा नहीं जाता, इनका बिलकना देखा नहीं जाता, करूं तो क्या करूं? एक तरफ आपकी मोहब्बत है, एक तरफ सुकैना का दर्द है, एक तरफ आपकी मोहब्बत है, एक तरफ अली असगर की का दर्द है, कर्ब है। ऐ मेरे भाईजान करूं तो क्या करूं? अब आप मुझे इजाजत दे दीजिए, इन बच्चों का तड़पना देखा नहीं जाता। अल्लाह अकबर। वो कैसे शकील कल्ब लोग थे, वो कैसे बदबख्त लोग थे कि बच्चों के हुल्कों पर एक पानी का कतरा नहीं टपका रहे हैं। अल्लाह अकबर। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। इनकी अकलें छिन गई थी, इनकी अकलें छिन गई थी। यही वजह है कि इन्होंने बच्चों के हुल्कों पर भी पानी का कतरा न टपकाया।
अल्लाह अकबर। आखिरकार इमाम आले मकाम से इजाजत मिलती है, अब्बास अलंबरदार जो है मस्जिद लेते हैं और नहर फरात के करीब पहुंचते हैं। इसके अंदर इतनी ताकत थी कि अब्बास अलंबरदार का रास्ता रोके, इसलिए कि सबको पता था ये हुसैन के अलमदार हैं, ये हुसैन के अलमदार है, ये वो शेर नर है जिस तरफ से गुजर जाएंगे, कि जिस तरफ से गुजर जाएंगे औरतें बेवा होती नजर आएंगी, बच्चे यतीम होते नजर आएंगे। ये अली के शेर है, किसके अंदर ताकत है कि रास्ता रोके। जब 500 सवार ने जो है जो नहर फरात के जो है इर्द गिर्द जो है खड़े थे, जब उन्होंने रास्ता रोकना चाहा तो हज़रत अब्बास अलंबरदार ने इस तरीके से तलवार चलाई कि सबको दरहम बरहम करते हुए जो है घोड़े को नहर फरात में डाल दिया। और डालने के बाद मशकीजे में पानी भरा और चुल्लू में पानी लिया और सोचा कि चलो 2-4 कतरे पानी पी लेता हूँ। मगर सुकैना की याद आ गई थी, सकीना की याद आ गई थी कि सकीना ने मुझसे पानी मांगा था, सकीना से पहले मैं पानी पी लूँ, ये अच्छा नहीं होगा। आपने पानी को वहीं पर फेंक दिया। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, अगर अल्लाह का वो शेर पानी पी लेता तो 22,000 तो क्या 22 लाख पर भी भारी हो जाता। लेकिन मशीयत इलाही तो कुछ और थी, रज़ाए मर्ज़ी मौला तो कुछ और थी। पानी को गिरा दिया, चुल्लू के पानी को गिरा दिया नहर फरात में और घोड़े से कहा, एक घोड़े तू तो पानी पी ले। मगर घोड़ा भी जानवर भी कितना वफादार था, उसने जो है अपने गर्दन को हिलाकर कहा था, ऐ मेरे मालिक आप प्यासे रहे, आपका नौकर पानी पी ले। ये कैसे हो सकता है? घोड़े ने पानी नहीं पिया। अल्लाह अकबर, घोड़े की मोहब्बत भी सलाम है। अल्लाह अकबर, क्या मोहब्बतें थी। एक जानवर है जो अहले बैत की मोहब्बत की खातिर पानी को तारीफ कर रहा है। वो कैसे जानवर लोग थे, वो कैसे सकीनुल कल्ब लोग थे जो पानी जो है इमाम हुसैन पर बंद किए हुए थे। एक जानवर है जो अहले बैत की मोहब्बत में पानी को तारीफ कर रहा है, और एक इंसान अपने आप कहलाने वाले वो पानी इमाम हुसैन पर बंद कर रहे हैं, आपके बच्चों पर बंद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, हज़रत अब्बास अलंबरदार अपने घोड़े को पलटाते हैं और पलटाने के बाद खीमे की तरफ बढ़ते हैं। हुक्म हुआ, ऐलान हुआ, ऐ लोगों सुनो, अगर पानी के चंद कतरे इमाम हुसैन के जो है खीमे तक पहुंच गए तो सुनो, फिर तुम्हारी औरतें विधवा बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, करबला में तारीख पैदा हो जाएगी कि 72 लोगों ने जो है चंद नफूस कुदसिया ने जो है 22,000 को तहत कर दिया था, लिहाजा मौका न दो, चारों तरफ से जो है एक बार हमला कर दो। तारीख बताती है, तारीख बताती है एक बदबख्त ने इस तरीके से जो है निशाना करके तीर मारा कि तीर जाकर के जो है इमाम तीर जाकर के जो है उस मस्जिद पर जाकर के लगा, पानी पूरा बह गया। किसी ने तलवार से वार किया, अब्बास अलंबरदार के बाजू काट दिए, तो आपने दूसरे हाथ मस्जिद को पकड़ लिया, दूसरा बाजू काट दिया, आपने मुंह से मस्जिद को पकड़ लिया और किस सामने तो लेकर तीर चला करके पानी को फेंक दिया। और हाल ये है अब्बास अलंबरदार ने घोड़े से जमीन के नीचे जमीन में गिर जाते हैं और पुकारते हैं, या खावतरनी, ऐ मेरे भाई मेरी खबर लीजिए, ऐ मेरे भाई मेरी खबर लीजिए। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब मैदान कारदार में आए और अपने भाई के लाशे को देखा, तारीख बताती है आप जब लाशे को लेकर के जा रहे थे तो आपका पांव जमीन पर घिसटता हुआ आ रहा था। अल्लाह अकबर, इतने कवि और हैकर हज़रत अब्बास अलंबरदार थे। अल्लाह अकबर, जब हज़रत अब्बास को लेकर के लाशे को लेकर के आप खेल आते हैं, इमाम आली मकाम कहता है, अफसोस अब मेरी कमर टूट गई, अफसोस मेरी कमर टूट गई। अल्लाह अकबर, अब इमाम अब्बास अलंबरदार के बाद हज़रत अली की अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु इमाम हसन की इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं और आकर अर्ज करते हैं, ए अब्बा जान अब मुझे मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त दे दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वो नौजवान बच्चा, वो 18 साल नौजवान जिसे बड़ी मन्नतों से पाया था, जिसे बड़ी जो है मेहनतों से पाल पोस कर परवान चढ़ाया था, जिसे बड़ी मेहनतों से पाला था। अल्लाह अकबर, जिसकी हर जो है ख्वाहिश को पूरी की गई थी, जिसकी हर तमन्ना को पूरी की गई थी, आज बेटा तमन्ना कर रहा है, तमन्ना कर रहा है तो खाक खून में तड़पने की तमन्ना कर रहा है, तमन्ना आरज़ू कर रहा है तो खाक खून में तड़पने की आरज़ू कर रहा है। इजाज़त दे तो किस मुँह से दे, और अगर इजाज़त नहीं देते तो बच्चे का दिल चूर चूर हो जाएगा। बेटा कहता अब्बा जान मुझे इजाज़त दीजिए। इमाम आली मकाम कहते, बेटा किस चीज़ की इजाज़त दूँ? खाक को खून में तड़पने की इजाज़त दूँ? तुम्हें तलवारों से छलनी होने की इजाज़त दूँ? किस चीज़ की इजाज़त दूँ? जा, मैं तुझे इजाज़त नहीं दे सकता, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, मैं चला जाता हूँ, मैं खुद आता हूँ कि मेरे बाद फिर ये लोग किसी कुछ नहीं कहेंगे। इमाम अली अकबर कहते अब्बा जान नहीं नहीं मुझे इजाज़त दे दीजिए, मेरे भाई एक एक करके शहीद हो गए। अब्बा जान क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा भी शहादत से सरफराज हो जाए? अब्बा जान मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह अकबर, आखिर चारों नाचार इमाम आली मकाम अपने बेटे को इजाज़त देते हैं। जब अली अकबर को इजाज़त देते हैं तो हाल ये है अपने हाथों से बेटे को दूल्हा बनाते हैं। यहाँ दुनियावी दस्तूर के मुताबिक बाप अपने बेटे को दूल्हा बनाता है, बेटा शादी के लिए जा रहा है, दस्तार बांधी जाती है, पगड़ी बांधी जाती है, सेहरा पहना जाता है और अच्छे अंदाज में जाता है। लेकिन मैदान करबला है, करबला, ये करबला की सरजमीन। अल्लाह बाप अपने बेटे को सजा रहा है, तलवार हाथ में दे रहा है, दस्तार बांध रहा है। किस लिए बांध रहा है? कि बेटा जा और मैदान कारदार में जाकर के अपनी जान पर ला कर सुपुर्द कर दे। अल्लाह अकबर, तारीख जब ये जो है लिख रही हो, ये मंदिर को लिख रहा होगा तो फिर
فرشتے بھی اش اش کرتے نظر آ رہے ہوں گے اللہ اللہ یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو سجا سوار کر کے میدان کربلا میں جانے کی تیار کرتے، گھوڑے پر سوار کرتے ہیں، اور امام علی اکبر جو ہے اجازت لے کر کے بیویوں کو سلام کر کے جب میدان کاظام میں جاتے ہیں، ابن سعد نے جب آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کے چہرے کی تابناکی کو دیکھا، ابن سعد نے کہا یہ کون ہے جس کے چہرے سے ایسا لگ رہا ہے کہ چاند بھی خیرات مانگ رہا ہو، چاند بھی بھیک مانگ رہا ہو، یہ کون بچہ ہے؟ اللہ اکبر، لوگوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جسے دنیا جو ہے مشابہ رسول، جن کو دیکھ کر کے لوگوں کو اللہ کے رسول کی یاد آتی تھی، یہ وہ علی اکبر حسین کا بیٹا ہے، یہ وہ علی اکبر حسین کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر کے تعلق سے آپ جانتے ہیں، بتایا گیا کہ جب بھی مدینے کے لوگ سرکار کے چہرے کو دیکھنے کے بےتاب ہو جاتے، علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے، علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے تو صحابہ کو قرار مل جاتا تھا، سبحان اللہ، یعنی اتنی مشابہت علی اکبر کو میرے مصطفیٰ کریم سے تھی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ امام علی مقام اپنے بیٹے کو جو ہے سجا سوار کر کے میدان کارزار میں بھیج رہے ہیں۔ عالم یہ ہے، شاعر کہتا ہے صحرائے کوفہ عالم انوار بن گیا، چمکا جو رن میں فاطمہ زہرا کا آفتاب، چمکا جو رن میں فاطمہ زہرا کا آفتاب، سینوں میں آگ لگ گئی اعدائے دین کے، غیظ و غضب کے شعلوں سے دل ہو گئے کباب، کہتے تھے آج تک نہیں دیکھا کوئی ایسا جواب، ایسا شجاع ہوتا جو اس شیر کا جواب۔ چہرے میں آفتاب نبوت کا نور تھا، آنکھوں میں شان صورت سرکار ابو تراب، میدان میں اس کے حسن و عمل دیکھ کے نعیم حیرت سے بدحواس تھے جتنے تھے شیخ و شاب۔ اللہ اکبر۔ ابن سعد نے جب علی اکبر کو میدان میں آتے ہوئے دیکھا تو تصویر حیرت میں متحیر ہو کر کے شمر سے پوچھا یہ کون ہے؟ شمر نے کہا یہ حسین کے صاحبزادے علی اکبر ہے، بخشی ہے خدا نے اسے توقیر محمد، گیسو ہے کہ ہر زلف گرہ گیر محمد، توقیر گیسو ہے کہ ہر زلف گرہ گیر محمد، چہرہ ہے کہ آئینہ تصویر محمد، باتوں میں ہے رنگین تقریر محمد، شوکت وہی، صورت وہی، دستور وہی ہے، نقشہ وہی، انداز وہی، نور وہی ہے، نقشہ وہی، انداز وہی، نور وہی ہے۔ پھر علی اکبر نے ایک شعر پڑھا، انا علی ابن حسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، میں علی اکبر ہوں، امام حسین کا فرزند ہوں، ہم اہل بیت رسول ہیں اور نبی کریم کے بہت زیادہ قرابت دار ہیں۔ اطعنکم بالرمح طعن سیدی اضربکم بالسیف احمی عن ابی، یاد رکھو میں تمہیں نیزے سے ٹھیک ٹھیک نشانہ بناؤں گا، اپنے باپ کی حمایت میں وہ تیغ زنی کروں گا، ضرب غلام ہاشمی عربی من آل بیت الہاشمی بالتربی، جیسے ہاشمی عربی جوانوں کی تیغ زنی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ رجز کے شعر پڑھے علی اکبر نے یزیدی لشکروں کے جو ہے دل دہل گئے اور مقابلہ پیش کیا، حل میں مبارز ہے کوئی جو میرے مقابلے کے آئے؟ کس بہادر کے اندر اتنی طاقت تھی کہ قدم آگے بڑھا تھا، کس کے اندر اتنی سکت تھی کہ قدم آگے بڑھا تھا؟ علی اکبر ایک نعرہ مارا اور فرمایا اے ظالمان جفاکیش، اگر اولاد فاطمہ کے خون کے پیاسے ہو تم تو تم میں جو سب سے بڑا بہادر ہے اسے میدان میں بھیجو، اگر بازوے علی کو دیکھنا ہے تو میرے مقابلے کے لیے بھیجو، اگر علی کے جوہر کو دیکھنا ہے تو میرے مقابلے کے لیے بھیجو، اگر خدا کے شیر کے جو ہے شیر ببر کو دیکھنا ہے تو میرے مقابلے کے لیے بھیجو۔ کس کے اندر ہمت تھی، کس کے اندر طاقت تھی، کس کے اندر تاب و توا تھی جو آگے بڑھتا؟ اللہ اکبر۔ کوئی آگے جب نہیں آیا، امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے خود ہی آگے بڑھتے ہیں اور تہتے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے آتے، ایسا لگتا ہے قلب لشکر پر آپ نے حملہ کر دیا ہے اور موسم خزاں کے پتوں کی طرح تن سے درختوں سے موسم خزاں کے پتوں کی طرح جو ہے ایسے تن سے سر کٹ کٹ کر گر رہے ہیں جیسے پتے جھرجھر کر باہر گر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دھوپ میں جنگ کرتے کرتے پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، گھوڑے کو دوڑا کر کے والد محترم کی بارگاہ میں آئے، کہا ابا جان دو چار قطرے اگر پانی کے میرے حلق میں ٹپکا دیے جائیں، یہ دو چار قطرے اگر پانی کے حلق میں میرے ٹپکا دیے جائیں، ابھی میں ان سب کو فنار کر دوں، تہتے کر دوں۔ اللہ اکبر۔ باپ ہے، صحرا ہے، تکلیف ہے، پیاس ہے، شدت ہے، کرب ہے، بلا ہے، بیٹا پانی مانگ رہا ہے مگر باپ کے پاس پانی کا ایک قطرہ نہیں تو اپنے نوجوان بیٹے کے حلقوں پر ٹپکا سکے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا صبر کرو اور یہ میری انگوٹھی ہے اسے چوس لو۔ اللہ اکبر۔ امام علی اکبر جو ہے اپنے باپ کی انگوٹھی کو لیتے ہیں، اسے چوس لیتے ہیں، انگوٹھی کو چوستے ہیں، تھوڑا قرار ملتا ہے، پھر اجازت لیتے ہیں، میدان کاظام میں جاتے ہیں، پھر
کہتے ہیں کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے، کوئی مقابلے کے لیے آنے کو تیار ہے، پھر آپ جو حملہ کرتے ہیں اور صفوں کو اس کا صفایا کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پھر لڑتے لڑتے تھک جاتے ہیں، دھوپ ہے، شدت ہے، واپس پلٹتے ہیں، ابا جان دو چار قطرے پانی کے مل جائیں تو میں ابھی ان کو فنار کر دوں، پانی نہیں تھا۔ امام علی مقام نے سمجھا بیٹا ان قریب تم حوض کوثر سے سیراب ہونے والے ہو، اللہ اکبر، باپ کی طرف تسلی ملتی ہے۔ امام علی اکبر میدان کارزار میں آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کوئی جو میرے مقابلے کے آئے، بڑے بڑے بہادر زمانہ آپ کے مقابلے کے آتے، بڑے بڑے بہادر جو ہے جو ایک سے ایک ہزاروں پر بھاری تھے، وہ آپ کے مقابلے کے آئے، مگر تاریخ بتاتی ہے جو بھی آیا خالی، جو بھی آیا واپس نہیں گیا، سب کو تہہ تیل علی اکبر نے کیا ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ جنگ کا جو ہے نقشہ بدل جا رہا ہے۔ ابن سعد نے کہا اب موقع مت دو، اس نوجوان نے ہمارے بہت سارے بڑے بڑے نامور جو ہے پہلوانوں کو تہتے کر دیا، لہذا چاروں طرف تیروں کی بارش کر دو۔ اب عالم یہ ہے ایک نوجوان ہے، چاروں طرف سے تیروں کی بارشیں ہو رہی ہے، تلواریں ایک ساتھ چمک رہی ہے۔ اب حال یہ ہے کوئی تیر آ کر گلے میں چبھتا ہے، کوئی پاؤں میں لگتا ہے، کوئی ہاتھ میں لگتا ہے، کوئی بدن پر لگتا ہے۔ ایک ایسا معاملہ بھی آیا، ایک نیزہ کسی نے اس طریقے سے مارا کہ وہ نیزہ آ کر کے امام علی اکبر کے سینے پر دل پر پیوست ہو گیا، جیسی نیزہ کا دل پر پیوست ہونا تھا۔ آپ گھوڑے سے زمین پر گرتے ہیں اور پکارتے ہیں اے ابا جان میری خبر لیجئے، یا ابا ادرکنی، ابا جان میری خبر لیجئے۔ جب باپ نے اپنے بیٹے کے درد بھرے جملوں کو سنا، امام علی مقام فوراً جو ہے میدان کارزار میں آگے بڑھے، دیکھا کہ بیٹا خاک و خون میں تڑپا ہوا ہے اور ایک نیزہ آپ کے سینے میں دل پر چبھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹے کے سر کو اپنے گود میں امام علی مقام لیتے ہیں اور گرد و غبار کو صاف کرتے ہیں۔ بیٹے نے آنکھیں کھولی، 18 سالہ نوجوان آنکھیں کھولتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے باپ کے قدموں پر، اپنے آپ کو اپنے باپ کی جو ہے پہلو میں پاتا ہے، آنکھیں کھول کر کہتا ابا جان بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میرے سینے میں دل کے اوپر جو یہ نیزہ چبھا ہے نا اسے نکال دیجئے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بڑا درد ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام نے جو ہے اپنے بیٹے کے سینے پر پاؤں رکھا اور زور سے نیزہ کو کھینچا۔ جب زور سے نیزے کو کھینچا تو نیزے کی علی میں علی اکبر کا دل باہر نکل آتا ہے۔ اللہ اکبر، علی اکبر کا دل باہر نکل آتا ہے۔ امام علی مقام نے جب نیزے کی علی میں اپنے بیٹے کے دل کو دیکھا، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا مولا یہ ایک دل بھی تیری بارگاہ پیش قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام نے اپنے بیٹے کے سینے سے نیزے کو نکالا، دل کا باہر نکلنا تھا، خون کا فوارہ ابل پڑتا ہے اور امام علی مقام کا یہ 18 سالہ نوجوان اپنے باپ کی پہلو میں اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے بیٹے کے لاشے کو لے کر کے جو ہے خیمے میں لاتے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے جب آپ اپنے بیٹے کے لاشے کو لینے کے لیے میدان کارزار میں گئے تھے، آپ کے بال کالے تھے، لیکن جب بیٹے کے لاشے کو لے کر کے آپ میدان کارزار واپس آتے ہیں آپ کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ زینب کہتی ہے بھائی جان آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بھائی جان آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کو آپ کے بیٹے کی جدائی نے بوڑھا کر دیا ہے، آپ کو آپ کے بیٹے کے غم نے بوڑھا کر دیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں امام حسین کے ہم ماننے والے ہیں، مگر ڈھولوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تاشوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تیر تاشوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آج نوجوان جو ہے مٹر گشتیوں مبتلا ہے۔ میرے نوجوان دوستو ساتھیوں، کیا کیا تکلیفیں برداشت کی آل محمد، کیا کیا صعوبتیں برداشت کی آل محمد۔ اگر تمہارے گھر میں تمہارے باپ کی طرح میت ہو جائے کیا تم ڈی جے بجاؤ گے؟ اگر تمہارے گھر میں تمہارے باپ کا تمہارے بھائی کی میت ہو جائے کیا تم اس طریقے سے گانے گاؤ گے؟ نہیں نا، تمہیں تو تکلیف ہوگی۔ اگر کوئی محلے میں ڈی جے بجائے تو تم یہ کہو گے میرے گھر میں میرے باپ کی میت ہو چکی ہے اور تم ڈی جے بجا رہے ہو، تم اسے منع کرو گے۔ لیکن کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ نوجوانوں نے اہل بیت کربلا کی سرزمین پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور تم ڈی جے کے ساتھ کھیل رہے ہو، تم جو ہے گانے باجے تاشے کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ اگر تمہاری غیرت مجروح نہیں ہو گئی ہے، اگر تمہاری غیرت مر نہیں گئی ہے تو پھر تمہیں آج سے توبہ کر لینی چاہیے کہ ہمیں سب کچھ گوارا ہے، لیکن ہمیں امام حسین اور آپ کے خاندان کے غم میں جو ہے ڈی جے نہیں بجانا ہے، بلکہ ان کے نام سے ایصال ثواب کرنی ہے۔ ہمیں روزہ رکھ کر کے یہ بتانا ہے ہم حسینی لوگ ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو روزہ رکھ کر کے ایصال ثواب کر کے شربت پکا کر کے کھچڑا بنا کر کے جو ایصال ثواب کرے گا وہ حقیقی معنی میں حسینی ہے۔ جو حسین اعظم کے نام سے فاتحہ دلائے گا، جو حسین اعظم کے نقش قدم پر چلے گا، جو نمازوں کی پابندی کرے گا، جو برائی سے اپنے آپ کو بچائے گا، جو اپنے گھر والوں کو برائی سے بچائے گا، وہ حقیقی حسینی ہے۔ اور جو اس کے خلاف چلے وہ تو یزیدیوں کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، وہ تو یزیدیوں کے جو ہے نقش پر چلنے والا ہوگا۔ اگر تم حسین کے ماننے والے ہو تو پھر وہ کام کرو جس سے حسین راضی ہو، اگر تم حسین کے چاہنے والے ہو وہ کام کرو جس سے حسین جو ہے راضی ہو، وہ کام نہ کرو جس سے جو ہے یزید راضی ہو۔ اگر تم نے یزید کو راضی کرنے کی کوشش کی تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اگر تم نے یزید کو راضی کرنے کی کوشش کی تو تم یہاں بھی برباد ہوگے، وہاں بھی برباد ہوگے، اور اگر تم نے حسین کو راضی کرنے کی کوشش کی انشاءاللہ تم یہاں بھی آباد ہوگے اور کل میدان محشر میں بھی آباد ہوگے۔ لہذا حسینی بنیے، حسینی میرے دوست، ان کی شہادتوں کو یاد کیجیے، ان کی شہادتیں
ہمارے اور آپ کے لیے ہے، ہم تک دین اسلام کو پہنچانے کے لیے ہے۔ اللہ کے واسطے ان کی شہادتوں کو فراموش نہ کیجیے۔ اگر ہم نے ساری زندگی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو بھی ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے مکمل۔ علی اکبر کے بعد علی اصغر، اور علی اصغر کے بعد پھر امام علی مقام رضی اللہ عنہ میدان کارزار میں آتے ہیں۔ وقت کافی ہو چلا ہے، آپ نے علی اصغر کے حوالے سے سنا ہے، میں اس کو اور زیادہ تفصیل سے نہیں، بس اختصار پر، کہ ظالموں نے اس معصوم سے بچے کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے حلقوم پر بھی اس طریقے سے تیر مارا کہ تیر علی اصغر کے حلقوم کو چھیدتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ کہاں گئی میری ماں اور بہنیں جو آج کہتی ہیں کہ ہم سیدہ فاطمہ کے چاہنے والیاں ہیں؟ زینب نے کربلا میں صبر کیا ہے، شہر بانو نے کربلا میں صبر کیا ہے، علی اصغر کی والدہ نے کربلا میں صبر کیا ہے، سکینہ نے کربلا میں صبر کیا ہے، سب کچھ برداشت کیا لیکن نماز کو نہیں چھوڑا ہے۔ ساری تکلیفیں اٹھائی ہے مگر نماز نہیں چھوڑا ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، تم نماز کیوں چھوڑ رہی ہو؟ تم نمازوں کو کیوں ترک کر رہی ہو؟ 6 ماہ کا علی اصغر جب پانی کے لیے علی مقام گئے، کہا کہ مجھ سے اگر تم کو تکلیف ہے تو جو چاہو مجھ سے میرے ساتھ کرو، میرے چھوٹے سے بچے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ 2-4 قطرے پانی اس کے حلقوم پہ ٹپکا دو۔ پانی تو نہ ملا مگر ایک حرملہ بن کاہل بدبخت نے تیر اس طریقے سے مارا کہ علی اصغر کے حلقوم کو چھیدتا ہوا امام علی مقام کے بازو پہ پیوست ہو، اور جب تیر کھینچ کر امام علی مقام نے نکالا تو خون کا فوارہ ابھر پڑا۔ اللہ! امام علی مقام نے اس خون کو ہاتھ میں لیا اور لے کر کے آسمان میں اچھال دیا اور کہا مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر ہو تو ایک ایک کر کے تیری بارگاہ میں قربان کرتا چلا جائے گا۔ یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 ہو تو 1000 قربان کرتا چلا جائے۔ چھوٹا سا بچہ، اللہ اکبر! آج ہمارے بچے کو تھوڑی سی بخار ہو جائے ہم تڑپ جاتے ہیں، مگر میدان کربلا میرے دوست، حال یہ ہے کہ 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا گیا ہے۔ ماں باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوں، کتنی تکلیفیں ہوئی ہوگی امام حسین کو، کیا صعوبتیں گزری ہوگی امام علی مقام کے دل نازنین پر۔ ایک باپ سے پوچھو کہ بچے کی محبت کیا ہوتی ہے، اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ باپ کھانا پینا چھوڑ دیتا اگر بیٹا بیمار ہو، باپ دعائیں کرتا کہ پروردگار یہ بیماری مجھے دے دے، میرے بیٹے کو بچا لے۔ مگر آج حال یہ ہے کہ 6 ماہ کا بچہ، وہ بھی تیر اس قدر چبھا ہے، 3 دن کا پیاسا کہ خون کا فوارہ ابل پڑا۔ امام علی مقام خون کو آسمان کی طرف بلند کرتے، مولا اگر تیری رضا اسی میں ہے تو حسین بھی راضی ہے، اگر تو راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے، تیری رضا کی خاطر حسین سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ اور جب علی اصغر کے لاشے کو لے کر کے حسین خیمے میں آئے تو ماں نے سوچا کہ بچہ خاموش ہو گیا، جب گیا تھا تو رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، بلک رہا تھا، اب خاموش ہے، ایسا لگتا ہے کہ پانی کے 2-4 قطرے بچے کے حلقوم میں ظالموں نے ٹپکا دیا ہوگا، ظالموں کو رحم آیا ہوگا، ٹپکا دیا ہوگا 2-4 قطرے۔ لیکن جب حسین اعظم نے بچے کو لا کر کے دیا اور کہا کہ لو یہ چھوٹا سا نذرانہ اللہ نے قبول کر لیا ہے، تو ماں پلک پلک کر رونے لگی۔ ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ اللہ اکبر! امام علی مقام نے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنا